بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا پہلا پیغام ایجنسیوں کے نام تھا اور میرا یہ دوسرا پیغام نوجوانوں کے نام ہے، مسلمانوں کے نام ہے، مسلمان بیٹوں کے نام ہے اور مسلمان بیٹیوں کے نام ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ایک مسلمان کی زندگی اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی وہ نعمت ہے جسے اسے اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں یا پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے، پاک فورس، پاک نیوی، پاک آرمی، ISI، ان تمام اداروں کے اندر اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کو انٹرویو کے دوران ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور آگے صرف اور صرف سیکولر اور لبرل اور جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، جو صرف تنخواہ لے کر اور اپنی ایک نارمل لائف گزارنا چاہتے ہیں، جن کا پاکستان کے استحکام سے یا جن کا اسلام کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنسی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ایجنسی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک کی ایجنسیاں ہیں، لیکن وہ ملکی معاملات میں اتنی حد تک مداخلت نہیں کرتی ہیں کہ آپ دیکھیں اس وقت اگر ISI عدالت کے ججوں تک جا کے ان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کو اگر یہ اپنے من پسند موضوعات کے لیے، اہداف کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا یہ اپنا مثبت کردار پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ادا کر سکتے؟ رابرٹ کاتھیوم ایک کافر تھا، وہ ایک کافر نے یہ ایجنسیاں بنائی۔ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے اس چیز کو تحقیق سرچ کریں، کیوں نہیں کرتے آپ، اور دیکھیں کہ وہ 1950 تک پاکستان میں موجود رہا اور وہ بنیادی منصوبہ بندی ساری مکمل کر کے گیا ہے کہ یہ آزاد تو ہو جائیں لیکن کبھی کھڑے نہ ہو سکے اپنے پاؤں پر، اور ان شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ آرمی کے جو سلیکشن ہوگی تو اس میں اسلام کی ذہنیت رکھنے والوں کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جگہ نہیں دی جائے گی۔ تو پھر کیا یہ ایجنسیاں اسلام کی مخالفت اور دشمنی میں نہیں بنائی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے آپ ڈریں تو اس سے بڑھ کر آپ کے ایمان کی کمزوری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اسلام کی توہین کیا ہوگی؟ آپ ختم نبوت کے قانون بناتے پھرتے ہیں، تحریکیں چلاتے پھرتے ہیں، صحابہ کرام کی حرمت کی آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کو جو پامال کرنے والے سرے عام پھر رہے ہیں اور وہ پوری قوم کے اوپر قابض بھی ہیں، ہر ادارے کے اوپر قابض بھی ہیں، ان کو آپ اپنے مسیحا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عقل و شعور سے کام لیں، آپ تحقیق کریں، آپ غور و فکر کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 70 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام محض ایک بدنام مذہب بن کر رہ گیا ہے۔ ہماری نئی نسل بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے دور جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہی طبقہ ہے جو پاکستان کے ہر ادارے پہ مسلط ہے۔ تو ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہتی تلوار لے کے نکلے اور متصادم ہو جائیں آپس میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے تسلط سے پاکستان کو، اداروں کو آزاد کروائیں، اور ڈریں مت، اللہ سے ڈریں جس کو آپ نے جان دینی ہے، اللہ سے ڈریں جس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، اللہ سے ڈریں جس کو آپ نے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، کہ زندگی آپ نے کس مقصد میں بسر کی۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دولت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا اور ایک تناسا زندگی بسر کر کے مر جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان، اپنی خواہشات، اپنی ہر چیز کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف اور قربان کرنے کا نام ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو پہچانیں، خدا را اپنے آپ سے انصاف کریں، خدا را اسلام کے لیے اٹھیں اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اللہ رب العزت توفیق دے کہ آپ اپنے عقل و شعور کو گروی رکھنا چھوڑ کر تحقیق سے کام لیں اور میرا ساتھ دیں۔